سب ہوتیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، عمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، مضمون یہ شروع ہوا ہے جو 2 جمعے تک آپ نے سنا، ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی ہے کہ آدمی جب بھی کسی لائن کو اختیار کرے، جب تک اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچائے، اس کو اس لائن کے اختیار کرنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آدھا ڈاکٹر، آدھا انجینئر، آدھا مستری، آدھا درزی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایک اسپتال میں سارے آدھے ڈاکٹر ہیں، کسی کے پاس بھی پوری ڈگری نہیں ہے تو ایک آپریشن بھی نہیں کر سکتے، اور ایک ماہر ڈاکٹر ہوگا تو وہ ایک ہی دن میں کئی آپریشن کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح یہ سارے آدھے کسی کام کے نہیں ہیں، تو ہم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ آدھا مسلمان وہ بڑے کام کا ہے۔ یہ لولا لنگڑا اسلام دنیا میں بھی اس نے ہمیں پریشانی سے دوچار کیا ہوا ہے، اور ہم بالکل مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس لولے لنگڑے اسلام کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں ہمیں مل جائیں گی، حالانکہ دنیا کو آخرت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو جو لولا لنگڑا اسلام دنیا کی کامیابی نہیں دلوا سکتا، وہ آخرت کی ایسی کامیابی جس کو دنیا سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے وہ دلوائے گا۔ اس لیے اپنے اس اسلام والی لائن کو مکمل کرنے کی فکر کریں۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے 5 شعبے ہیں بھائی۔ پہلا شعبہ عقائد کا، یہ مستقل ایک شعبہ ہے اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ آج کل لوگوں کی عقائد اور ایمان ہی نہیں ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، تلاوت، ذکر، اذکار، یہ سب عبادت ہے۔ ہم نے اس کو ٹوٹا پھوٹا نماز کو پکڑا ہوا ہے اور روزے کو پکڑا ہوا ہے اور سمجھ لیا کہ ہم کامل مسلمان ہیں۔
تیسرا شعبہ ہے معاشرت کا، اور چوتھا شعبہ ہے معاملات کا، پانچواں اور آخری شعبہ ہے اخلاق کا۔ ان سب کی تفصیلات آپ نے گزشتہ جمعے سنی۔ جس مسلمان کے یہ پانچوں شعبے 100% اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کے مطابق ہیں، وہ کامل مسلمان اور پورا ڈاکٹر کہلانے کا مستحق ہے۔ اور جس کا جو شعبہ، جس لائن میں بھی، جس شعبے میں بھی اس کا اسلام پورا نہیں ہے، وہ کامل مسلمان پھر کہلانے کے قابل نہیں۔ اور اللہ پاک کی جو نصرت کا وعدہ ہے، دنیا میں نصرت کا وعدہ اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کامیابیوں کا جو وعدہ ہے، وہ پورے اسلام پر ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے، یہ بڑا پیارا اعلان کرتے ہیں، بھئی سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اور پورا دین کیسے آئے گا؟ ہماری زندگیوں میں انبیاء علیہ السلام والی محنت سے آئے گا۔ تو اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی نے کام غالب آنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل مسلمان ہو، تمہارا اسلام مکمل ہو۔ آدھے ڈاکٹر، آدھے انجینئر اور آدھے درزی کی طرح تم آدھے مسلمان ہو۔ اور اللہ نے دنیا میں دکھایا، جن کے پاس یہ لین کامل تھی، اللہ نے ان کی ایسی، ابھی اسی ہفتے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں 3 واقعات میں نے بڑے عجیب پڑھے۔ پہلا واقعہ میں نے پڑھا، مدائن کو فتح کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب لشکر پہنچا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں تھے، تو سامنے مدائن کا شہر ہے، بڑی آب و تاب کے ساتھ، ایرانیوں کا تاریخی شہر تھا، ترقی یافتہ، درمیان میں دجلہ کا دریا حائل تھا۔ ایرانیوں نے پل توڑ دیے، کشتیاں غائب کر دی۔ اب یہ سارے عرب کے رہنے والے صحابہ کرام کا لشکر تھا، یہ گھوڑے کے تو بڑے شاہ سوار ہوتے ہیں، لیکن پانی سے کبھی ان کو واسطہ نہیں۔ صاحب جو ہے نا عرب کے تھوڑے سے علاقے میں ہے، وہاں کے کچھ لوگ، لیکن وہ بھی تیرنا نہیں جانتے، کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اب یہ حیران پریشان کہ سامنے مدائن ہے، درمیان میں دجلہ ہے، اور پل ہے کوئی نہیں، کشتیاں نہیں ہیں، تو کیسے جائیں؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بتلاؤ کوئی حل کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہ دین، انہوں نے فرمایا کہ یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، اس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، ہم خود نہیں آئے، بھیجے ہوئے اللہ کے۔ صرف بس اتنا خیال کرو، لشکر پر نگاہ دوڑا لو کہ اس میں کوئی گناہ عام تو نہیں ہو رہا۔ غور سے سنو، گناہ کی کثرت تو نہیں ہے، عمومی طور پر لشکر کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر دوڑائی، اور وہ کیا نظر تھی؟ اب جائزہ لینے کے لیے محکمے قائم کرنے پڑتے ہیں، سروے کرنے کے لیے محکمے قائم کرنے پڑتے ہیں۔ بس ایک نظر دوڑائی لشکر پر، تو ان کے چہروں سے تقویٰ، دینداری، پرہیزگاری اور معصومیت ٹپک رہی تھی۔ فرمایا کوئی نہیں، چلو بسم اللہ، اور گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسے چل رہے تھے گپے لگاتے ہوئے، کأنہم یمشون فی البر، جیسے خشکی میں چلتے ہوئے جا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کا پیالہ گر گیا، تو لوگوں نے کہا تیرا گیا پیالہ، اس نے کہا کہاں جائے گا، میرا پیالہ نہیں جا سکتا۔ ایک موج آئی
اور اس کا پیالہ سامنے آیا، اس نے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ تو بھائی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، لیکن پورے اسلام کے ساتھ، لولے لنگڑے اسلام کے ساتھ نہیں۔ بے شک یہ لولا لنگڑا اسلام جس نے دنیا میں ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ دوسرا واقعہ میں نے پڑھا، عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے ممالک میں کسی جگہ فوجی چھاؤنی قائم کر کے شمالی اور جنوبی سارے افریقہ پر قبضہ کرنے کا سوچا۔ جب چھاؤنی بنانے کا ارادہ کیا تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ حضرت یہاں تو شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، جنگلی جانوروں کی، وحشی جانوروں کی کثرت ہے، یہاں رہنا ناممکن ہے۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ہم خود نہیں آئے۔ ایک آدمی کا تم جاؤ اعلان کرو جنگل میں، فلاں وقت تک مہلت ہے بھئی تمہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہم نے یہاں چھاؤنی قائم کرنی ہے، تم میں سے جس کو اپنی جان عزیز ہے فلاں وقت تک سارے یہاں سے کوچ کر جاؤ، ورنہ اس کے بعد پھر ہم ذمہ دار نہیں۔ دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چیتا بھاگا ہوا جا رہا ہے، شیر بھاگا ہوا جا رہا ہے، چیتے کی مادہ اپنے بچے کو جو ہے اپنے بغل میں دبائے ہوئے بھاگی ہوئی جا رہی ہے۔ اس مدت کے آنے سے پہلے پہلے پورا جنگل خالی ہو۔ تو بھائی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، لیکن کامل اسلام کے ساتھ، لولے لنگڑے اسلام کے ساتھ نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیسرا واقعہ میں نے کل یہ پڑھا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، ان کو اللہ نے بڑا کمال بخشا تھا، دینی دنیاوی دونوں تعلیموں میں ایسا کمال کہ ان کی علمی مرتبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں ہماری ٹوپی گر جاتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں سارے تعلیم یافتہ حضرات یہاں ہندوستانی سارے جمع تھے جو وہاں تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے، ان کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ تم نے انگلستان میں، انگلینڈ میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اس پر وہ واقعہ سنایا کہ ہندوستان کے مجاہدین جب پشاور فتح کرنے کے لیے آئے تو کئی مہینے لگ گئے۔ ایک پٹھان نے ایک ہندوستانی مجاہد کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم ہندوستانیوں کی جو دور کی نگاہ ہے لگتا یہ ہے کہ یہ بڑی کمزور ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہماری نگاہ تو کمزور نہیں ہے، ہم تو جیسے تم دور دیکھتے ہو ہم بھی دور سے دیکھتے ہیں، تو تمہیں یہ شک کیسے پڑا ہے کہ ہماری نگاہ کمزور ہے؟ تم نے کوئی چیک کی ہے؟ اس نے کہا میں حیران ہوں اور میری ساری برادری حیران ہے کہ تمہیں مہینے گزر گئے اپنے گھروں سے آئے ہوئے، بیوی بچوں سے تم دور ہو اور سرحد کی خوبصورتی بڑی مشہور ہے، لیکن ہم نے کسی مجاہد کو نظر اٹھا کر کے کسی عورت کو دیکھتی ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تم اب وہ حضرت یہ سمجھانا چاہتے تھے انگلستان میں رہنے والوں کو کہ ایسا ماڈل، ایسا نمونہ، ایسا کردار، ایسا کریکٹر، ایسے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ لوگوں میں یہ تجسس پیدا ہو کہ یہ کون سی مخلوق آسمان سے آ گئی، یہ انسان نہیں لگتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح آدھا ڈاکٹر، آدھا انجینئر، آدھا مستری، آدھا درزی، آدھا موچی وہ کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح جس کی اسلام والی لائن آدھی ہے وہ آدھا مسلمان اور لولا لنگڑا اسلام
یہ بھی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے اس لائن کو مکمل کرنے کی فکر کرو، سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو، حلال حرام کی تمیز پیدا کرو، جائز ناجائز کی پہچان پیدا کرو، نیکی اور گناہ کی پہچان پیدا کرو کہ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے، تاکہ تم جاؤ تو تمہیں زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جا رہے ہیں۔ اور ہمارا اسلام کیسا ہے؟ پہلے بھی غالباً یہ کسی موقع پر میں نے یہ مثال آپ کو سنائی تھی۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اس کی مثال دی تھی، اور بڑی عجیب مثال تھی۔ انہوں نے اس کی مثال ہمارے اسلام کو، اپنا ان کا جو زمانہ تھا وہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے انہوں نے نقشہ کھینچا تھا، اور وہ نقشہ یہ تھا کہ ایک آدمی کسی نقاش کے پاس پہنچا جو تصویر کا نقش کرتا تھا۔ اس نے کہا میری کمر کے اوپر جو ہے نا شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میری کمر کے اوپر شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے کہا بھائی سوچ سمجھ کے کام کرو، پیسے بھی میں زیادہ لیتا ہوں، اور یہ کام ہے بھی بڑی تکلیف دہ، بڑا تکلیف دہ کام ہے، اگر تم برداشت کر سکتے ہو اور خرچ بھی دے سکتے ہو تو پھر میں تیار ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں پیسے بھی دوں گا اور جو تکلیف ہوگی وہ بھی میں برداشت کروں گا، لیکن تم ضرور تصویر بناؤ۔ وقت طے ہو گیا، اب وہ تیار ہو کر کے آ گیا۔ اس نے کہا چلو تیاری کرو۔ اس نے کمر ننگی کی، تو تصویر بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے سوئی سے زخم کرتے تھے، پھر رنگ بھرتے تھے، پھر جا کے تصویر بنتی تھی۔ تو پہلی مرتبہ جب اس نے سوئی چبوئی نا اس کو، کہتا ارے یہ کیا کر رہے ہو، بڑا درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں شیر کی دم بنا رہا ہوں، ابھی تو ابتدا ہے، کیا بنا رہا ہوں بھائی؟ شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار اللہ کے بندے، بغیر دم کے بھی شیر ہوتا ہے، اس دم کو رہنے دو۔ اس نے کہا چلو میرا کام آسان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سوئی لگائی، یہ پھر چیخا ارے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کی جو پچھلی دو ٹانگیں ہیں نا ان میں سے ایک ٹانگ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا 3 ٹانگوں والا شیر بن جاؤ۔ اس طرح ہر سوئی کے لگنے پر اس نے شور کیا اور کوئی چیز نہ بننے دی۔ مولانا رومی رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ارے مسلمانوں غور کرو کہ وہ کیسا شیر ہے جس کی دم بھی نہیں ہے، جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، جس کے جبڑے بھی نہیں ہیں، جس کا ناک بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، وہ کیسا شیر ہوگا؟ فرمایا تم بھی ایسے ہی مسلمان، وہ کیسا اسلام ہے جس میں نماز کی بھی چھٹی ہے، روزے کی بھی چھٹی ہے، سود اور رشوت کی بھی کھلے عام اجازت ہے، بے حیائی اور فحاشی کی اور ناچ گانوں کی بھی کھلے عام اجازت ہے، اور کاچے پہن کر کے مسجد میں آنے کی، آج مسجد میں بھی دیکھا میں نے کاچے پہن کے، کاچا پہننے کی بھی اجازت ہے، لباس میں بھی آزادی ہے، شکل و صورت میں بھی آزادی ہے، شادی غمی میں بھی آزادی ہے۔ وہ کیسا اسلام ہے؟ تو جیسا وہ شیر ہے ایسا ہی یہ اسلام ہے۔ تم خود سوچ لو، اگر وہ شیر کسی کام کا ہے تو پھر تمہارا اسلام بھی کسی کام کا، اور اگر وہ شیر کسی کام کا نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ ہم جس اسلام کے حامل ہیں
اور جس کو ہم نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے یہ اسلام بھی کسی کام کا نہیں. اس لیے اپنی اس اسلام والی لائن کو مکمل کرنے کی فکر کرو. سوچو کہ ہمارے بیوی بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے. یہ تو پرانے زمانے کی مثال تھی. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں, حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمہ اللہ. انہوں نے ہمارے زمانے کی ایک بات سمجھانی ہوتی ہے. مثال سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ مضمون بندے کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. انہوں نے ہمارے زمانے کو سامنے رکھ کر کے ایک عجیب مثال بیان فرمائی, اور وہ مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک کوٹھی والے کو ایک نوکر کی ضرورت تھی, کام کرنے کے لیے آدمی کی ضرورت تھی. اس نے اپنے کسی دوست سے اپنی ضرورت کا تذکرہ کیا کہ مجھے ایک آدمی لے آؤ, کام کے لیے بندہ چاہیے. ان کا ٹھیک ہے انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا, میں لے آؤں گا. چند دن گزر گئے, ہفتہ مہینہ گزرا تو کوٹھی کی گھنٹی بجی. غور سے سنو, آج ویسے بھی کھانا آپ نے نہیں ہے دوپہر کو, کہ کچھ پروگرام بنایا ہوا ہے, قیلولہ تو تقریر کے دوران ہی ہو جائے گا, اور کھانے کی ویسے چھٹی ہے تو تمہارے پاس وقت فارغ ہے. کوٹھی کی گھنٹی بجی, اندر سے کوٹھی والا نکلا تو اس نے عجیب ماجرا دیکھا کہ 4 مزدوروں نے ایک چارپائی اٹھائی ہوئی ہے, اور ساتھ اس کے وہ دوست بھی ہے جس کو اس نے کہا تھا بندے کا. جیسے یہ باہر نکلا تو ان مزدوروں نے اس کے سامنے وہ چارپائی رکھ دی. اب یہ کیا دیکھتا ہے بیچارہ کہ اس چارپائی کے اوپر ایک آدمی پڑا ہوا ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, کانوں سے بہرا ہے, زبان سے گونگا ہے, ہاتھوں سے لنجا ہے, پاؤں سے لنگڑا ہے, کوئی چیز ہی اس کی سیدھی نہیں. اب حیران پریشان, کبھی اس مریض کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے اس دوست کو دیکھتا ہے. پوچھتا ہے بھی کیا یہ صورت حال ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کون ہے, کس کو اٹھا کے لائے ہو میرے کو مدد کی ضرورت ہے, پیسوں کی, اس کا علاج کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ارے تم نے مجھے 2-3 ہفتے پہلے نہیں کہا تھا مجھے ایک آدمی چاہیے, میں آدمی لے کے آیا ہوں, میں آدمی لے کے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا یہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ آدمی کس کام کا ہے, جو آنکھوں سے اندھا ہے, کانوں سے بہرا ہے, زبان سے گونگا ہے, ہاتھوں سے لنجا ہے, پاؤں سے لنگڑا ہے, آدمی تو ہے. اگر اس کو کوئی قتل کر دے خدا نہ خواستہ تو اس پر قتل کا مقدمہ قائم ہوگا. سانسوں کی آمد و رفت جاری ہے, آدمی اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا بھائی ارے ہم مسلمان بھی ایسی جن کی آنکھیں بھی آزاد ہیں, کان بھی آزاد ہیں, زبان بھی آزاد ہے, ہاتھ پاؤں بھی آزاد ہیں, اور دل اور دماغ بھی آج کل آزاد ہیں. ایسا ہمارا اسلام ہے جس میں سب کچھ جائز ہے, کچھ ناجائز ہے ہی نہیں. تو جیسے وہ آدمی ہے ویسی ہمارا اسلام ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, میری پوری معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لائن بھی عادی ہوتی ہے, عادی لائن کو اختیار کرنے والا اس لائن کی کامیابیاں سمیٹ نہیں سکتا, اس لائن کا پھل اس کو نصیب نہیں ہوتا.
تو آپ گھر میں جا کے جب رات کو سویا کریں نا تو اس پر سوچا کریں کہ یہ جو اسلام والی آدھی لین ہے اس کے پھل ہم کھانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پھل ہمیں بڑے نصیب ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، تو کیا اسی پر ہمیں پھر آخرت کے پھل بھی مل جائیں گے؟ نہ ہونے سے پھر بھی یہ اچھا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے اور الہامی شاعر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، کافی پرانا مجھے ان کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ عجیب شعر ہے۔ وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر۔ تم کون ہو بھائی؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلام والا، اور اسلام وہ ہے جس کی تشریح آپ نے سنی، جس میں اسلام ہی نہیں ہے۔ اصغر خان ریٹائر مرحوم تھے کسی زمانے میں، ان کی تحریک استقلال تھی، تو لوگ کہتے تھے اس میں استقلال کے سوا باقی سب کچھ ہے، استقلال کے سوا باقی سب کچھ ہے۔ اسلام آباد کے بارے میں کہتے ہیں اسلام کے سوا باقی یہاں سب کچھ ہے۔ تو ہم بھی مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اور اسلام کے سوا باقی سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف اسلام نہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوکت پر نہ سامان پر۔ جس چیز میں کامیابی ہے اس سے بھاگے جا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تمہیدی بات تھی، 2-3 جمعوں میں آپ نے سنی۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنی اختیار کردہ لائن کی تکمیل نہیں کرتا، درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، ناقص اور ادھوری چھوڑ دیتا ہے، اس کو اس لائن کے اختیار کرنے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اس لیے یہ جذبات کی بات نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے اور آپ سوچیں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بھائی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جماعت آئی ہوئی ہے، 10 آدمی ہیں، 2 آدمی آسٹریلیا کے بھی ہیں۔ کتنے دور سے لوگ ہی آئے ہیں۔ جو آسٹریلیا والے، ان کا ایک بچہ رائمنڈ میں پڑھ رہا ہے، اس بچے کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں۔ یہ دین سیکھنے کی چیز، مساجد میں، مدارس میں، تبلیغی مراکز میں، اس طرح تبلیغی جماعتوں میں وقت لگا کر کے، تبلیغی حلقوں میں وقت لگا کر کے، سے روزہ لگا کر کے، چلہ لگا کر کے، 4 مہینے لگا کر، یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا میرے گھر کا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اور سارے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے پارک میں جاتے تھے تو طالب علموں کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تھی، اب طالب علموں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنی نسل کو تباہی اور بربادی تک پہنچا رہے ہیں اور فکر نہیں ہے۔ یہ موبائل کی ضرورت کی چیز ہے، روک ٹوک بندہ کرتا رہے، منع کرتا رہے، خود بھی بچے اور بچانے کی فکر کرتا رہے تو چلو، اگر بالکل برائی ختم نہیں ہوگی تو اس میں کمی تو ضرور آئے گی نا۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، ظاہر ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک کوٹھی بنائی ہے، اس میں بیت الخلاء نہیں ہے تو کوٹھی نامکمل ہے۔ بیت الخلاء ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن ایک آدمی بیت الخلاء میں جا کے ڈیرا لگا لیتا ہے، اندر سے دروازہ بند کر کے مزے سے بیٹھا ہوا ہے بیت الخلاء میں، تو کیا اچھا لگے گا؟ ہر وقت کام کے ساتھ موبائل ہے۔
بستر پہ لیٹا ہے تو تب بھی موبائل ہے، اٹھا ہے تو تب بھی موبائل ہے، بیت الخلاء ہے تو اس میں بھی موبائل ہے، گاڑی میں ہے تو موبائل ہے۔ بھی خدا سے ڈرو۔ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، اللہ کا قرآن ہوتا تھا، ہر وقت تسبیح چلتی رہتی تھی، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، اس کی اپنی برکتیں تھیں۔ اب اس کی نحوستیں آ گئی۔ تو اپنی اس لائن کو مکمل کرنے کی فکر کرو، صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی برادری اور اپنے خاندان والوں کی، اپنے دوست اور احباب کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنی سوسائٹی والوں کی اور سارے انسانوں کی۔ یہ جب تک یہ اسلام والی لائن مکمل نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت، امریکہ تمہاری پشت پر ہو، روس بھی اس کے ساتھ مل جائے، تمہیں کامیابی نہیں دے سکتی۔ حضرت مجذوب ہی کا شعر ہے، نہ جب تک اے مسلموں تم اپنی حالت دینی سنوارو گے، نہ جب تک اے مسلموں تم اپنی حالت دینی سنوارو گے، کرو گو لاکھ تیاری سب سے ہارو گے۔ مسلمان کی کامیابی اور کافر کی کامیابی کے اسباب میں فرق۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔